ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و عطرتہ بعد کل معلوم لک۔ میرا نام ہے محمود نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جنگ بدر اسلام کی تاریخ کا بہت ہی عظیم ترین واقعہ ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں۔ جنگ بدر جب ہم کالج میں ہسٹری پڑھ رہے تھے تو تب 313 کا ادھر کی فوج اور ادھر 1000 کی، اور وہاں پہ بہت ویل اکوپڈ لوگ تھے، بہت زیادہ اسلحہ تھا، اور ادھر لوگوں کے پاس 8 گھوڑے تھے، 2 4 8 10 12 تلواریں تھیں، 2 4 بھالے تھے، کچھ نہیں تھا، بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اور یہی وہ جنگ تھی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم فتح مبین عطا کریں گے آپ کو۔ اور مجھے یاد آ رہے ہیں پروفیسر حمید اللہ پیرس، جن کی کتاب ہے عہد نبوی کے میدان جنگ، جس میں انہوں نے یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کا مین تھیم یہ ہے کہ جو بھی جنگی حکمت عملی اختیار کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں، ان جنگی حکمت عملی جتنی بھی ہیں ان تمام اسٹریٹجیز کو پوری دنیا کے وار سکولز میں آج بھی پڑھایا جا رہا ہے 1400 سال کے بعد، اور اس سے زیادہ الٹیمیٹ وار اسٹریٹجیز آج تک انسانی تاریخ ڈیزائن نہیں کر سکی۔ جنگ بدر ایک فتح کی علامت ہے۔ کل 28 جولائی کو پوری دنیا کو افغانستان میں موجود طالبان نے حیرت میں مبتلا کر دیا جب انہوں نے کچھ ایسی تصاویر ریلیز کیں جو کہ ان کی آفیشل جو باقاعدہ باضابطہ فوج ہے اس کی تصاویر تھیں۔ وہ تصاویر ایسی تھیں جن کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ ہاں، امام مہدی کا ہراول دستہ ایسا ہی ہوگا۔ افغان طالبان ہر دفعہ ہر جگہ پہ پوری دنیا کو، مسلمانوں کو، سب کو ہمیشہ سرپرائز کر دیتے ہیں اپنی ہر چھوٹی سی کسی بھی موو سے۔ جتنی بھی ہائیبرڈ وار ہے، یہ 6 جنریشن وار ہے، اس میں میجر گورو آریہ دن رات مسلسل پاکستان اور اسلام کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا چائنا کا دورہ جب کرتے ہیں طالبان مل کے، اور وہاں پہ ان کا وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ ان کو ویلکم کرتا ہے، تو ان کی جتنے بھی جھوٹ بولے ہوتے ہیں ہائیبرڈ وار کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے دنیا بھر میں امریکنز نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے یا گورو آریہ نے، وہ سارے کے سارے پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ جتنی اعلیٰ قسم کی ٹریننگ اور جس قسم کی پروفیشنل اپروچ اور جو باڈی لینگویج ہے اس وقت بدری 313 بٹالین کی، وہ دنیا کی کسی فوج میں بھی نظر نہیں آتی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اضافہ ہے، ملت اسلامیہ کے ماتھے کا جھومر ہے یہ بٹالین جو ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل، انڈیا، ان سب کے ہاں پہ ایک حکومتی ایوانوں میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، ایک طوفان برپا ہے، ایک نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت ہے ان کے اوپر، اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ افغانستان ابھرتی ہوئی ایک نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے۔ افغانستان اپنی تھوڑے ہی دنوں میں ایک ایئر فورس بھی لانچ کرے گا جو دنیا کی 5 بڑی ایئر فورسز میں سے، پیشہ ور ایئر فورسز میں سے ایک ہوگی، اور اس کے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک، ساری ملت اسلامیہ کی دعا ہے کہ اللہ پاک افغانستان کو ایک ذمہ دار نیوکلیر پاور بھی بنا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ افغانستان عنقریب موساد، CIA، MI6 اور را سے زیادہ پروفیشنل
اور زیادہ بہتر ایک سیکرٹ سروس اس جیسی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بھی متعارف کروائے گا جو ان سے زیادہ بہتر کام کریں گی اور پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گی اور ثابت کریں گی. اس پہ انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ ویڈیو کریں گے، ویلاگ کریں گے کہ ان کی یہ بھی جو تنظیم ہے وہ بن چکی ہوئی ہے. افغانستان ایک ایسا ملک ہے اور طالبان ایک ایسی خدائی فوج ہے جو رشیا سے بھی لڑ چکی ہے، جو برطانیہ سے بھی لڑ چکے ہیں اس کے آباء و اجداد، اور وہ یہاں پہ امریکہ کو بھی شکست دے چکے ہیں. البدر 313 بٹالین دراصل ملت اسلامیہ کے لیے ایک امید ہے. یہ پاکستان کے بعد ایک اور پاکستان ہے. یہ ایک ایڈیولوجیکل فورس ہے. یہ ایسی فورس نہیں ہے کہ جیسے آپ دیکھیں امریکہ کا ایک فوجی جو ہوتا ہے جو افغانستان میں آ کے سرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس نے اپنا ہیلمٹ، گلاسز، گھڑی، گن، یونیفارم، شوز، یہ سب ملا کے آلموسٹ پاکستان 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ اپنے اوپر اپنے جسم کے ساتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اس سے زیادہ پروفیشنل فورس ہے. یہ افغانیوں کے بارے میں، طالبان کے بارے میں تو خیال آتا ہے کہ انہوں نے دستار باندھی ہوگی، طالبان ان کی بڑی بادشاہ داڑھی ہوگی، انہوں نے کھیڑیاں پہنی ہوں گی، ان کی شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوگی. یہ وہی طالبان ہیں، لیکن یہ جان گئے ہیں کہ کمبیٹ کیسے کیا جاتا ہے. یہ سیکھ گئے ہیں کہ جو سپر پاور ہوتی ہے اس کو کس طرح شکست دی جاتی ہے، اس کا قبرستان کیسے تیار کیا جاتا ہے. یہ اس کے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے دشمنوں سے، دوستوں سے، سب سے یہ جتنی بھی حربی فن ہے، فن حرب ہے، اس کی جو جدید ٹیکنیکس ہیں یہ سب سیکھ لی ہیں. ہائبرڈ وار میں بھی یہ دنیا میں سب سے آگے ہیں کیونکہ ان کی موو سے پتہ چلتا ہے، اور جو کمبیٹ ہے اس میں بھی یہ سب سے آگے ہیں، اور ڈیفینسو وار کرنے میں بھی یہ سب سے آگے ہیں، ریزسٹنس کرنے میں بھی سب سے آگے ہیں، گوریلا جنگ کرنے میں بھی یہ دنیا میں سب سے آگے ہیں. دنیا میں انڈر ورلڈ کا کوئی بندہ ہو یا کوئی ڈان ہو یا کوئی بھی خطرناک اور بڑی فیٹل قسم کی کوئی کسی ملک کی کوئی ایجنسی ہو، وہ سب طالبان سے خوفزدہ ہیں، اور اب بدری 313 بٹالین سے خوفزدہ ہیں. اور بیسیکلی آج کے دور میں جو قوموں کو شکست دی جاتی ہے وہ سوچ کی شکست ہوتی ہے، خیال کو شکست دی جاتی ہے، اور خیال اور سوچ کو شکست جدید ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور نفسیاتی طور پہ اس کو سرنڈر کروایا جاتا ہے. اگر یہی ہائبرڈ وار ہے تو اس ہائبرڈ وار کے بڑے بڑے پلیئرز میں سے ایک پلیئر طالبان بھی ہیں. وما علینا الا البلاغ.